نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. حاضرین گرامی، ہماری گفتگو گزشتہ ہفتہ سے غزوہ احد سے متعلق جاری ہے. سیرت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نمایاں باب جس میں ہمارے لیے درس و عبرت کے بہت سارے سامان ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین نے قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا صحیفہ جو نازل فرمایا قرآن مجید، اس میں غزوہ احد کے واقعات، اس کے پس منظر اور اس میں حصہ لینے والے یا اس کے ساتھ برتاؤ کرنے والے کرداروں کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ ایک سچا مومن کیسا ہوتا ہے، کفار و مشرکین کا مزاج کیسا ہوتا ہے، منافقین ان دونوں کے بیچ میں جو ایمان کا ظاہری دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں ایمان کے مخالف ہوتے ہیں، ان کے چہرے یعنی ان کے طور طریقے کیسے ہوتے ہیں، پھر ہر عمل کا، ہر منہج کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی متعدد آیات میں کئی رکوعات میں پھیلے ہوئے اپنے تبصروں اور ہدایات کی روشنی میں ہمیں بہت ساری تلقینات فرمائی. چنانچہ انہی میں سے ایک یہ تھا جس کا تذکرہ ہم واقعات کی روشنی میں کرتے ہوئے ذکر کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت میں جو میں نے تلاوت کی کہ جس دن دو گروہوں کی مٹ بھیڑ ہوئی اس دن تمہیں جو بھی نقصان پہنچا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو جان لے. اللہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن حجت پوری کرنے کے اعتبار سے واقعاتی طور پر ایک چیز ظاہر ہو جائے، حجت پوری ہو جائے تو معلوم ہو جائے کہ پکے مومن کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جان لے کہ منافقین کون ہیں، نفاق کس نے اختیار کر رکھا ہے. وَقِيلَ لَهُمْ، جبکہ ان سے کہا گیا تھا تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، قتال کرو، او ادفعوا، یا کم از کم دفاع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپ سے نہیں تو اپنے وطن، اپنے جان مال اور اپنے بال بچوں سے کا بچاؤ کرنے کے لیے دفاع کرو، اس کے لیے دشمنوں کو کھدیڑنے کی کوشش کرو. تو کہتے ہیں قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے، قتال کو جانتے تو ہم تمہاری پیروی کرتے. اس کا دو معنی کیا علماء نے کہ اگر ہمیں لڑائی بھڑائی کا علم ہوتا، لڑنے کے طریقے معلوم ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ آتے. یہ بہانہ تھا، عذر تھا. ایک دوسرا معنی یہ لوگوں نے بیان کیا کہ یہ منافقین نے اس وقت یہ کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ واقعی مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یا واقعی مقابلے کی کیفیت ہوتی تب تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن حقیقت میں تم لوگ تو اپنی جان گنوانے جا رہے ہو، خودکشی کرنے جا رہے ہو. یہ مختصر سی تعداد 3 گنا زیادہ لوگوں سے مقابلے کے لیے جا رہی ہے، تو یہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، لہذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ مقام شوط کا واقعہ ہے جو گزشتہ ہفتہ جہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر مقام شوط پر جب پہنچا، جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اسی مقام سے جہاں کفار کا لشکر سامنے سے دکھائی دینے لگا اور مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے،
اس مقام پر عبداللہ بن ابی بن سلول راس المنافقین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان لشکر سے دغا کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹنے لگا. تقریباً 300 مقاتلین کے ساتھ وہ واپس پلٹا. 1000 کے لشکر سے 300 کو کم کر دیا جائے 700 بچے. جب وہ واپس جانے لگا تو عذر اور بہانہ یہ پیش کیا کہ ہماری رائے مانی نہیں گئی، ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا. میری رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی. لیکن آپ نے اصول بناتے ہوئے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ضابطہ دیتے ہوئے، آپ نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دی اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ میں گزر چکا. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی امور کو مشوروں کے حوالے کیا، قرآن کے اصول اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. وشاورہم فی الامر، کہ لوگوں سے معاملے کے سلسلے میں آپ مشورہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی ذہین و فتین اور گہری نظر رکھنے والی شخصیت تھی. آپ کی اپنی رائے تھی، اور اگر آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے تو کوئی اس سے انحراف نہیں کرتا. بعد میں جن لوگوں نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی رائے دی، اپنی رائے واپس لینا بھی چاہی، لیکن آپ نے کہا کہ اب کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد مقابلہ یا فیصلہ ہونے سے پہلے لباس کو اتار دے. اب اس میں مصلحت کا تقاضا تھا کہ اکثریت کو مان لیا. فاذا عزمت، جب فیصلہ مکمل ہو گیا، عزم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فتوکل اللہ، تو اب اس پر عمل کرنا ہے اور بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. اس وقت اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے ہی کو ترجیح دیتے، جبکہ اکثریت کی رائے یہ بن گئی تھی کہ باہر چلے، تو ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگوں کے حوصلے اور ہمت ٹوٹتی کہ ہم اندر اس لیے لڑ رہے ہیں کہ مشرکین سے باہر نکل کر جنگ کرنے میں، مقابلہ کرنے میں خوف ہے، خطرہ ہے، اس لیے خوف کے مارے ہم ایسا کر رہے ہیں. اور یہ ایسا مرحلہ تھا کہ یہاں ہمت کو جلا دینا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو ترجیح دی. نکلے عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جو موقع کی تلاش میں تھا، مقام شوط سے واپس لوٹ رہا ہے. پچھلے ہفتے میں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ طریقہ اور مقام کا انتخاب یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے ایک جانے بوجھے منصوبے کے تحت عمل کر رہے تھے. یہود سے اور مشرکین سے اس کی سانٹھ گانٹھ تھی. ورنہ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ میں بھی رک سکتا تھا کہ مجھے نہیں جانا ہے، جب میں نے رائے دی نہیں مانا تو اب جو ہے میں اس کے ساتھ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اس معاملے میں. لیکن پہلے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، مقام شوط تک جاتا ہے مختلف مرحلوں سے گزر کر، اور پھر اس کے بعد جب لشکر سامنے نظر آ رہا ہے دشمنوں کا، وہاں سے واپسی اختیار کر رہا ہے. اس سے دشمنوں کا حوصلہ بڑھانا بھی مقصود تھا، مسلمانوں کا حوصلہ توڑنا بھی مقصود تھا. یہاں بعض فقہ السیرہ کے لکھنے والے اہل قلم نے بڑے اہم سبق پیش کیے اور کہا کہ اس واقعے کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ دعوت کا کام ہو، دین کے کام ہو، اس میں ہمارے اپنے درمیان، ہماری اپنی صفوں میں منافقین پائے جائیں گے. آج چہرے الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہو سکتے ہیں. بعض مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منافق جو ہمارے بیچ میں ہیں، بظاہر وہ عقیدے کے منافق نہ ہو، عمل کے منافق. دونوں میں فرق ہے. عقیدے کا نفاق اکبر ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اس نفاق پہ مر گئے تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور عملی نفاق ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، لڑائی کرے تو برا بھلا گالی گلوچ کرے، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت، اس کو نفاق کی علامت ہے. اس کو عملی نفاق بھی کہا جاتا ہے. تو ایسے منافقین، اس میں ہم کو سبق ہے، مسلمانوں کی صف میں ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہوں گے. اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ گویا غزوہ احد کے موقع پر یہ جو مرحلہ تھا، مسلمان پہلے ہی سے کم تعداد میں ہیں. 1000 کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا 3000 تھا، 3 گنا. اب اس میں سے بھی 1000 میں سے 300 کم ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ تعداد اور بھی گھٹ رہی ہے. یہ حوصلے کے توڑنے والی بات ہو سکتی تھی. اور خاص طور سے
لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہے. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ابتلا اور آزمائش سے ہر مرحلے میں گزرنا پڑے گا. اغیار کے ساتھ ساتھ اپنے بیچ میں بھی کچھ ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو ہماری مخالفت کریں, حوصلہ توڑیں. یہود نے کہا تھا صبح میں ایمان لاؤ شام کو کافر بن جاؤ, اس سے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹے گا, نئے مسلمان ہونے سے رک جائیں گے. اور بھی بہت سارے ہتھ کنڈے سماجی طور پر. آپ سیرت کی کتابیں دیکھیے, یہ غزوہ احد اور بدر کے درمیان جو واقعات ہوئے, مسلمانوں کو جب قوت مل گئی اور کچھ لوگ مسلمان ہونے لگے تو یہود نے کیا کیا طریقہ اختیار کیا, ہتھ کنڈے استعمال کرے. آج ہم کو اپنے بیچ میں مسلمان استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. الرحیق المختوم اردو میں موجود ہے, اسے بھی پڑھ لیجیے, جہاں بنو قینقاع کا واقعہ ہے کہ ان یہودیوں کو نکالا گیا, جس کا پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا تھا. اس سے پہلے یہ بتایا کہ یہود سماجی طور سے بھی بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے. اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا اور اس سے پیسہ لینا باقی ہے, قرض کا لین دین ہے, تو اس پر دباؤ ڈالتے کہ میرا پیسہ جلد دو. یہ ایک قسم کا دباؤ اور ایک قسم کی یعنی ان کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش ہوتی تھی کہ تم نے دین بدل دیا, ہمارا پیسہ فوراً واپس کرو. اور اگر دینا ہوتا, کوئی شخص اسلام قبول کر لیا اور اسے قرض یہودیوں کو لوٹانا ہوتا, مشرکین کو, تو کہتے اب تم نے دین بدل دیا, ہم تم کو پیسے نہیں دیں گے. آج ہمارے بیچ میں اس قسم کے کردار پائے جاتے ہیں کہ نہیں. کہاں جہاں کسی کی دوستی ہے, آپ نے جہاں مخالفت کی, ان کو لگا کہ یہ ہم کو خوش کرنے کے خلاف جا رہے ہیں, ہماری مرضی کے خلاف جا رہے ہیں, فوراً اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جانے لگتے ہیں. یہودیت, شرک اور کفر کی کمزرفی آج ہمارے مسلمانوں میں نظر آتی ہے. اور اچھے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں, تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم کو آزمائشوں سے, تکلیفوں سے, مشقتوں سے گزرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو گزرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک فیصلہ ہم نے کیا, منصوبہ بنایا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم کامیابی کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے. دقتیں آئے گی, مشقتیں آئے گی. کیوں آئے گی؟ یہاں جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں, اس میں اس کا سبب بتایا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی سچے پکے کھرے کھوٹے کے درمیان فرق کر دے, چھانٹ دے ان کو. آزمائشیں ضروری ہیں. ان آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے کہ پکا مسلمان کون ہے, اصول والا کون ہے, اور بے اصولہ, بے منہج, مفادات کے پیچھے بھاگنے والے منافقین کون ہیں. ایسا ہم کو روز کے واقعات میں بھی نظر آئے گا. تو یہ مشقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ واقعہ, یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو جان لے, پکے مومن کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور ان کو بھی پہچان لے جو منافق ہیں, جنہوں نے نفاق کیا, وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں. آزمائشیں آتی ہیں تبھی کھرا کھوٹا چھٹتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں منافقین ہوں گے, مسلمانوں کی صفوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے, اور ان کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ہم کو اس کی پہچان ہو جائے, جب ہم ان کو جان لے کہ یہ منافق ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ اصول اور منہج کے پابند نہیں ہوتے. انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارا مادی فائدہ, سیاسی فائدہ, مالی فائدہ, دنیا کا فائدہ سامنے ہے, تو فوراً صف بدل لیتے ہیں. وہاں جائیں گے تو ہم کو ملے گا, بھائی اس جماعت کے ساتھ رہیں گے تو ان کے پاس کیا ہے, نہ پراپرٹی ہے, نہ کچھ اور فائدہ ہے, یہ تو مسلمان کمزور ہیں. آج ہندوستان بھر میں دیکھیے, بعض لوگوں نے ہندو مذہب چھوڑا, پھولن دیوی اور اس کے رفقا نے تو کہا کہ ہم مسلمان ہوتے, لیکن مسلمان تو خود اپنی مسجد بچا نہیں پائے, ہمارا دفاع کیا کریں گے, لہذا ہم بدھ مت اختیار کرتے ہیں. تو وہ مذہب کو اختیار کر رہے ہیں اصولوں کی بنیاد پر نہیں, فائدے کی بنیاد پر, کہ ہمیں بظاہر یہ فائدہ نظر آ رہا ہے, یہاں جانے میں مشقت ہے, پریشانی ہے, اور یہاں ہم کو امن ملے گا, محفوظ رہ جائیں گے. بظاہر یہی ان کا منہج بن گیا, اصول بن گیا. تو اب جو لوگ اس قسم کے منافقین ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ہیں, اس بنیاد پر نہیں کہ آپ سچے ہیں, آپ اچھے ہیں, آپ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح راستے پر ہیں. ان کے یہاں یہ منہج نہیں ہوتا. ایسے لوگ آج ہمارے یہاں بہت نظر آئیں گے. اصول پسند نہیں ہے, جدھر پلڑا بھاری دیکھا ادھر چلے گئے, کیونکہ پلڑا بھاری ہے تو مطلب فائدہ وہاں ہے. ان کا ساتھ دینے میں نقصان ہے, مشقت ہے, آزمائش ہے, چاہے یہاں اصول ہے, سچائی ہے, اچھائی ہے. تو منافقین سچے اور اچھوں کا ساتھ نہیں دیتے, طاقت کا ساتھ دیتے ہیں.
مفادات کے گرد گھومتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ کفر اور مسلمان، ایمان اور اسلام کے درمیان کی بات ہو، اہل بدعت اور اہل سنت کے جھگڑے ہوں، یا پھر اہل سنت کے درمیان، ہمارے درمیان، اہل الحدیث کے درمیان آپس کے معاملے ہوں، ہر جگہ یہ کردار آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں اپنا چہرہ ان واقعات میں چہرے نظر آتے ہیں کہ کون پکا مومن ہے، کون منافق ہے، کون اصولوں کا خلاف ورزی کرنے والا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو واقعات پیش آتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کو چھانٹ دے، منافقین کو چھانٹ دے، جان لے. اس سے پتہ چلا کہ ایسے منافقین سے دعوت کے کام میں، دین کے کام میں مدد نہیں لینی چاہیے. ان سے مدد لینے میں جب یہ ساتھ چھوڑتے ہیں، بیچ مجدھار میں مقام شوق پر پہنچ کر دشمن کو سامنے دیکھ کر ساتھ اچھے لوگوں کا، سچے لوگوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، تو اس وقت تو ممکن ہے کہ ایک متقی، پرہیزگار، نیک اور اصول پسند لوگوں کے دل میں بھی کچھ حوصلے کی کمی پیدا ہو جائے، ان کی ہمت ٹوٹنے لگے کہ یہ تو ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. ہمارے درمیان میں ایسے کئی لوگ نظر آئیں گے جو ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس سے اچھے لوگوں کے حوصلے بھی اثر انداز ہو جائے. کیا کریں، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. اچھے لوگوں کے بھی حوصلے ٹوٹتے ہیں. لیکن اگر ایسے میں وہ اچھے لوگ اپنا حوصلہ بنائے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. یہود، یہی ہم کو یہ بھی پتا چلا کہ منافقین اور یہود میں ساز باز تھی. بعض اہل سیرت نے ذکر کیا اس واقعے کے تناظر میں. یہود کا بھی ایک گروہ آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے مدینہ سے تو کہا کہ ہم ساتھ چلیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اہل شرک کے مقابلے میں اہل شرک سے مدد نہیں لیں گے. تو یہ ایک عمومی اصول ہے. لیکن اگر کبھی ایسا خاص موقع پیش آ جائے کہ مشرکین سے مدد لینی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو ان سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن کچھ شروط کے مطابق. کمانڈ ان کے ہاتھ میں نہ ہو. اور اہل علم اور اہل فقہ نے اس قسم کے مسائل بیان کیے ہیں اپنے مقام پر کہ بعض شروط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ مشرکین سے مدد لی جا سکتی ہے، خاص طور سے جب وہ ہمارے ماتحت ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ہجرت کے سفر میں آپ نے عبداللہ بن اریقط سے مدد لی، جبکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا. اس کا ایک تھوڑے سے واقعے کی تفصیل یہ بھی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسی غزوے میں شہید ہوئے، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی مسئلہ ہوا. اور حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، یہ منافقین کے پیچھے گئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، چلو واپس پلٹو. اور یہ جملہ ان کا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو اللہ کے بندو، اور اتنا نہیں کر سکتے تو ادفعوا، یا کم سے کم اپنا دفاع کرو. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے تفسیر سعدی میں اس آیت سے، اس جملے سے جو قرآن نے بھی نقل کیا، ایک مسئلہ نکالا کہ اس سے یہ اصول بھی نکلتا ہے جو بہت سارے دوسرے نصوص سے بھی ثابت ہے کہ اگر دو مصلحتیں سامنے ہو، دو فائدے سامنے ہو، یا ایک فائدہ اور ایک نقصان ہو، تو دیکھا جائے گا کہ بڑا کون سا ہے. اور مصلحتوں میں سے اگر کوئی مصلحت چھوٹ رہی ہے تو علل اقل کم درجے کی بات بھی اگر ہو تو اسے اختیار کیا جائے. کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو چلو ٹھیک ہے، کم سے کم اس نازک مرحلے پر اپنے بال بچوں سے تو دفاع کرو. یہ تمہارے نزدیک راج مصلحت ہونی چاہیے کم سے کم. حضرت عبداللہ بن حرام نے یہ تلقین کی، لیکن انہوں نے یہ جواب دیا جو قرآن نے یہاں نقل کیا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ قتال ہونے والا ہے، جنگ کا معاملہ پیش آنے والا ہے، تو ہم آپ کی پیروی کرتے. مشرکین، یہ منافقین مدینہ میں جب اللہ کے رسول مشورہ کر رہے ہیں، تیاری کر کے مدینہ سے نکل رہے ہیں کہ باہر جنگ کرنی ہے، لشکر لے کر جا رہے ہیں، کفار مکہ پہنچ چکے ہیں احد کی پہاڑی کے دامن میں، تو کیا معلوم نہیں تھا کہ جنگ پیش آنے والی ہے؟ صراحتاً واقعات کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلا جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ جنگ ہونے والی، اگر معلوم ہوتا تو ہم کرتے، ہم جنگ کو نہیں جانتے. یا پھر دوسرا معنی جو میں نے بیان کیا کہ یہ تو خودکشی کی مرادف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر تعریف کی، اس پر ان کی تبصرہ فرمایا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس دن جو یہ بات کہہ رہے تھے، آج کے دن، اس دن جب ایسا تھا
وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. منافق تھے ظاہر میں مسلمان، اندر سے منافق، کافر اندر سے، لیکن ان کا یہ روش اور یہ ظاہر بھی کفر سے قریب تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن وہ ایمان کے مقابل کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ منافقین کی عام روش ہوتی ہے، اور آج ہمارے یہاں بھی یہ فن مانا جاتا ہے. سچے لوگ آپ کو شاذ و نادر ملیں گے. اونچے اونچے عہدوں پر جو بیٹھے ہیں وہ بہت آرام سے، آسانی سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دین کا نمائندہ کہتے ہیں، دین کے ذمہ دار کہتے ہیں، اور آسانی سے جھوٹ بولیں گے، منافقین کی صفت پر عمل کریں گے اور مسلمانوں کے قائد بنیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقین کا شعار ہے کہ دل میں کچھ، زبان پر کچھ. اس پورے واقعے کے تناظر میں بھی دیکھیں، اور ان کا عام مزاج بھی یہی تھا. لیکن یہ منافقین ہو یا کوئی بھی ہو جھوٹا، وہ نہیں جانتا. واللہ اعلم بما یکتمون، وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں دل میں رکھا ہوا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ہمارا آپ بھی اچھی طرح جان لیں، جب ہم کسی کو دھوکہ دیں، منافقت کا ارتکاب کریں، غلط روش اختیار کریں، تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت حال تو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب اللہ کو معلوم ہے یہ عقیدہ ہونے کے باوجود اگر آپ برائی پر اصرار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہے ہیں تو آپ حقیقت میں اللہ کو پہچانتے نہیں، آپ کی توحید صحیح نہیں ہے، آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کے دل میں. بہرحال مقام شوق سے جب یہ 300 لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 کا لشکر ساتھ لیا، حوصلہ دیتے ہوئے ان کو آگے بڑھایا. اب وادی احد تک پہنچ رہے ہیں. احد کے پاس پہلے ہی سے کفار نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نقشہ دیکھا تو پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو ہمیں ان مشرکین دشمنوں سے قریب ہوئے بغیر ان کے اس جانب ہم کو پہنچا دے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کا اللہ کے رسول میں، انہوں نے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑ کر دوسرے راستے سے مسلمان لشکر کو لے کر چلے. یعنی اس کو میں آسانی سے سمجھانے کے لیے فرض کیجئے کہ مشرکین کا لشکر یہاں ہے، مسلمان اس طرف سے آ رہے ہیں شمالن جنوبن. اب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ لشکر دشمنوں کا ہے اور ہم کو اس طرف جانا ہے، آگے پہاڑی ہے احد کی. حضرت ابو خیثمہ نے کہا کہ میں لے چلتا ہوں، اور انہوں نے مشرق کی طرف، یعنی ان کو مغرب کی طرف چھوڑ کر مشرق کی طرف رخ کر کے مسلمانوں کا لشکر لے کر گئے، کھیت کھلیان سے گزرتے ہوئے. اس میں درمیان میں ایک منافق کے باغ سے بھی گزرے، اندھا تھا. اس نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے تو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو سن لیجئے کہ میرے باغ میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں. کچھ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے لگ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ وہ آنکھ کا بھی اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے. وہاں سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکر کاٹ کے احد کے دامن میں پہنچے. اب اس طرف سمجھ لیجئے کہ احد پہاڑی ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے، مشرکین کا لشکر ہے، مدینہ اس طرف ہے. یہ میدان جنگ کی کیفیت میں نے بیان کی. احد کے دامن میں یعنی مسلمان اب کھڑے ہو رہے ہیں تو سامنے مشرکین ہیں، مشرکین کے پیچھے والے راستے پر مدینہ، اور پیٹھ کی طرف احد پہاڑ ہے. اس نقشے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اہل علم اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اعلیٰ قائدانہ سپہ سالارانہ صلاحیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ دنیا کا کوئی انتہائی زیرک، ذہین اور جنگی امور کا ماہر آدمی بھی ایسی باریکیاں اختیار نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکا جیسا آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات اور فیصلوں میں نظر آئے گا. آپ نے جو فیصلہ کیا، مشرکین مکہ دشمن کا لشکر پہلے سے آ چکا تھا، آپ بعد میں پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ جگہ اختیار کی جو جنگی اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے زیادہ بہتر جگہ تھی. یہ آپ کی ذہانت کی علامت تھی اور ماہرانہ سپہ سالاری ظاہر کرتی ہے. کیوں؟ کیسے؟ یہ ذہین بہت زبردست جگہ تھی کہ جہاں مسلمان کھڑے ہیں اس کے پیچھے پہاڑی ہے، پیٹھ کی طرف سے کسی دشمن کے حملہ کرنے کا سوال ختم ہو گیا. دائیں جانب بھی پہاڑی ہے، ادھر بھی کوئی راستہ نہیں، سیدھے ہاتھ پر.
وہاں سے بھی حملہ کرنے کا امکان نہیں ہے. بائیں جانب دو پہاڑیوں کے بیچ کا ایک درہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی 50 تیر اندازوں کا دستہ منتخب کیا جو تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے. ان تیر اندازوں کا کمانڈر عبداللہ بن جبیر ابن نعمان، دوسی انصاری جو بدری صحابی ہیں، ان کو اس کی کمان دی اور وہاں مقرر کیا اور کہا کہ پیچھے سے اگر کوئی دستہ حملہ کرتا ہے تو تمہیں اس کو کھدیڑنا ہے، کسی بھی طریقے سے انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ آور ہو سکے. ان کو وہاں مقرر کیا اور سخت تلقین کی. ابھی میں آگے اسے بیان کرتا ہوں. جو مقام تھا مسلمانوں کا وہ قدرے اونچائی پر تھا، پہاڑی کی طرف، بلندی کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کا فوجی کیمپ بنایا وہ بلندی پر بنایا. نشیب کی طرف مشرکین آ رہے ہیں. اب فرض کیجئے اول تو یہ اوپر کے مقام پر سارا نقشہ نظر آ رہا ہے. مقابلے کی صورت میں اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو کمزوری لاحق ہوتی، مغلوب ہوتے، شکست سے دوچار ہوتے تو مسلمان پہاڑی کی طرف اوپر چڑھ سکتے تھے کیمپ میں، اور اس اوپر کی طرف چڑھ کر کیمپ پر قبضہ کرنے کے لیے اگر دشمن آگے بڑھتا تو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا. نیچے سے اوپر کی طرف قبضہ کرنے کے لیے جانا آسان نہیں تھا، اوپر سے آسانی سے حملہ ہو سکتا تھا. اور مسلمان اگر فتح پاتے ہیں تو کفار پر آسانی سے غلبہ بھی ملے گا اور بھاگتے ہوئے ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے نسبتاً آسانی سے. اور اگر کفار شکست کھاتے ہیں تو ان کے بھاگنے میں بھی دقت، فتح پانے کے بعد زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. ایسے کئی اسباب. اور پھر دو جانب سے، تین جانب سے اپنے تحفظ کا انتظام ہر اعتبار سے، جنگی اعتبار سے انتہائی زبردست فیصلہ تھا. اور یہی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں اور آپ کی جو تدبیر تھی، اس میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کوئی بھی کام کریں تو جو دنیاوی اصول ضابطے ہیں ان کو ہم اختیار کریں، بروئے کار لائیں تدبیریں. مومن دعا بھی کرتا ہے. غزوہ بدر کے سلسلے میں یہ سبق میں نے بہت واضح طور سے بیان کیا کہ ساری تیاریوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ دعا کر کے محنت، مشقت، قربانی، تدبیر کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یہ بھی پتا چلا کہ محنت، مشقت، تدبیر کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنے کو ترک نہیں کیا جا سکتا. دونوں ساتھ ساتھ چلے گئے مومن کی زندگی میں. آپ گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ ہماری مسجد چھوٹ جائے گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، مسلمان پریشانیوں سے نکل جائیں گے، ناممکن. آپ کو محنت کرنا پڑے گی. آزمائش، مخالفتیں ہوگی، اس کا مقابلہ اپنی طاقت اور قوت کے مطابق کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تدبیریں اختیار کی اور انتہائی مہارت کے ساتھ، ایسی مہارت کے ساتھ کہ ان تدبیروں کو اختیار کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے فتح حاصل ہونی ہی تھی اور ہوئی بھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب دی، اب یہاں پہنچنے کے بعد اپنے لشکر کی 7 شوال سن 3 ہجری میمنہ پر حضرت منذر کو مقرر کیا، میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام پر ان کا معاون مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ تم خالد ابن ولید کا دستہ جو کافروں کی طرف سے آئے تھے ان کو بطور خاص روکو گے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اندازوں کو مقرر کیا، 50 لوگوں کو جو تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، کہ تیروں سے کھدیڑ کر دشمن کو ادھر سے آنے میں کامیاب نہیں ہونے دینا. خاص طور سے خالد بن ولید کا دستہ آئے گا کیونکہ وہ میمنہ میں ہے کفار کے. چنانچہ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش بھی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی تلقین کی. بخاری میں بھی حضرت برا کی روایت ہے اور دوسری روایتوں میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں سے اس جس کو قنات کا درہ کہا جاتا تھا، مقام کہا جاتا تھا، بعد میں احد کے واقعے کے بعد سے اس کو جبل الرمات کہا جاتا ہے. رمات رامی کی جمع ہے، تیر اندازوں کی پہاڑی. اسی جگہ اللہ کے رسول نے ان کو متعین کیا تھا. تو آپ نے ان سے کہا کہ کچھ بھی نتیجہ نکلے جائے گا، کیسا بھی معاملہ ہو جائے، تمہیں یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے جب تک کہ میں نہ بلاؤں. بخاری وغیرہ میں یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو اچک رہے ہیں
ہماری لاشوں کو کھا رہے ہیں، تب بھی تم اس جگہ سے ہلنا نہیں جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔ اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں فتح سے نواز دیا ہے اور دشمنوں کو ہم مغلوب کر رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تب بھی تم اس جگہ سے ہٹنا نہیں، کسی بھی حالت میں تم اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں جب تک کہ میں نہ کہوں۔ یہ نبی کا بھی حکم تھا اور ایک سپہ سالار لشکر کی حیثیت سے، قائد لشکر کی حیثیت سے بھی آپ کا حکم تھا، اس لیے اس کی تابع داری انتہائی ضروری تھی، اور یہی خطا ہوئی جس کی وجہ سے فتح کا پانسا پلٹا بعد میں جو ہم آگے جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی یوں انتہائی زبردست انداز میں ترتیب دی۔ تعداد کم تھی تو اس تعداد کی کمی کو آپ نے کس طرح حکمت سے پورا کرنے کی کوشش فرمائی کہ ماہر تیر اندازوں اور مقابلہ کرنے والوں کو اگلی صفوں میں مقام دیا، جگہ دی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اکیلے 100 کو بھاری ہیں، بلکہ ہزاروں کے لیے کافی تھے یہ سب مل کر اگلی صفوں کے لوگ۔ یہ مشہور تھا کہ یہ لڑنے میں بڑے جانباز بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اور بڑی لڑائی کے فن سے بڑے واقف ہیں ماضی سے۔ تو جب ماہر لوگوں کو آپ نے آگے رکھا تو اس سے گویا فوج کی تعداد جو کفار و مشرکین سے کم تھی، اس کمی کی تلافی کی کوشش کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنی باریکیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ رکھ رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر جگہ باریکی سے منصوبہ بندی کی جائے۔ مسلمان آج کہلاتا ہے کوئی واقعہ ہوا، جذباتی ہوا، بھبرا، ایسے رد عمل کا مظاہرہ کیا جس سے خود ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ کافر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، مسلمان ایسا کریں گے تو ہم ان کو اس طرح نشانہ بنائیں گے، اور ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں منصوبہ بندی نہیں ہے، اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بڑوں کو بڑا پن دینے کا مزاج نہیں ہے، بڑوں کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے، اتحاد و اجتماعیت نہیں ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، ہر آدمی کی الگ رائے اور ہر ایک اپنے آپ کو صحیح مانتا ہے، تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنگ اس کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی کہ سپہ سالار مقرر کیا جائے اور اس کے فیصلوں پر جو ہے سمع و طاعت کا اظہار کیا جائے، تبھی ڈسپلن ہوگا، تبھی طاقت ہوگی، صف میں قوت ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے جنگ لڑنے لگے، سپہ سالار کی بات کوئی نہ مانے، دنیا کی کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، کتنا بڑا بھی لشکر ہو۔ اور آج مسلمان ایسا ہی لشکر ہے بکھرا ہوا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ترتیب دی، ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب دی۔ ابو سفیان پورے مشرکین کے لشکر کا قائد اور سپہ سالار تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ میمنہ میں خالد بن ولید کو، میسرہ میں اکرمہ بن ابو جہل کو، اور قلب میں خود صفوں کو مسلمانوں ہی کی طرح سب بنا کر جو ہے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ ہاں، اور پھر ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے پیچھے سے عورتوں کو رکھا۔ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا کہ مشرکین کی کم سے کم 15 عورتیں آئی تھیں جو ان کو جوش دلانے کے لیے آئی۔ عورتوں کی طرف سے اگر جوش دلایا جائے تو لڑنے والوں میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ بھی تھا، چنانچہ وہ خواتین بھی آئیں۔ ابو سفیان نے جب سامنا ہوا، آمنا سامنا لشکروں کا، تو چال چلی، سیاسی چال، اور پہلے مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ تم میں جو انصار ہیں مدینہ کے لوگ، تم لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے سامنے کر دو، حوالے کر دو، ہم تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابو سفیان نے یہ کوشش کی تاکہ مسلمانوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو جائے۔ اب وہ تو صحابہ کرام سے ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ٹوٹ جائیں، منافقت اختیار کر لیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو سخت سست جواب دیا، کڑوی کسیلی سنائی، اور اس کی بات پر کوئی کان دھرنے والا ملا نہیں صحابہ میں کہ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر اس کی بات مان لیں کہ چلو ہم لشکر سے ہٹ جائیں گے تو بچ جائیں۔ وہاں تو مزاج یہ تھا کہ ہم 100 مرتبہ ہماری جان جائے چلے گا، اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا نہ چبھے۔ آغاز ان سلسلوں کا اسی سے ہوا کہ پہلے دور کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، کیسی اتباع کی، دین کے لیے کیسی عظیم الشان قربانیاں دی۔ ان صحابہ کرام کو آج لوگ نشانہ بناتے ہیں، یہ بدر اور احد میں ان کی رودات پڑی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرنے کے لیے اس نے کوشش کی، ناکام رہا۔ پھر قبیلہ دوس کا ایک پرانا سردار ابو عامر، جس کا نام عبد عمرو سیفی ابن سیفی تھا، اور جس کو مدینہ میں پہلے لوگ راہب کہا کرتے تھے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ راہب نہیں بلکہ فاسق ہے، اس لیے اس کو ابو عامر فاسق کہتے تھے، اور یہ قبیلہ دوس کا سردار رہا کرتا تھا، لوگ اس کی باتیں مانا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد اس کا بڑا جی کھولا، مسلمانوں کے خلاف کفر اناد میں مختلف کوششیں کرتا رہا، اور پھر اسی کوشش میں وہ جا کر نکل کر کفار مکہ سے جا ملا، اور کہتے ہیں کہ اسی کی گویا کوشش تھی اور بعض دوسرے لوگوں کی، جس سے مسجد قباء میں منافقین نے جو ہے مسجد بنانے کی کوشش کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار قرار دے کر توڑوا دیا۔ تو یہ ابو عامر فاسق جو ہے اس کو لوگوں نے آگے کیا، مشرکین مکہ نے۔ یہ سامنے آتا ہے احابیش اور مکہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور اس نے قبیلہ اوس کے لوگوں کو، اوس و خزرج انصار کے دو بڑے قبیلے، اوس کے لوگوں کو خطاب کیا کہ اوس کے لوگوں، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں ابو عامر ہوں، ہاں، اور تمہارا ساتھ دینے یا رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اوس کے لوگوں نے اس کو خطاب کیا کہ ارے او فاسق، تم اپنی خباثت کے ساتھ یہاں آئے، ہاں ہم تمہارے چہرے کو جو ہے بگاڑ دیں گے، اس طرح کی بات کہی۔ تو کہا کہ اوہو، یہ میرے بعد میری قوم کے لوگ بگڑ گئے، اور پھر پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں پر پتھر جنگ کے درمیان برساتا رہا، بڑی شدت سے لڑا، لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ دونوں کوششیں ناکام ہو گئی۔ اس درمیان ابو سفیان نے جب ترتیب دی تو ان کے جو علم بردار قبیلہ تھا بنو عبد الدار، عربوں میں عبد مناف بن قصی کے زمانے سے لوگوں میں کام بانٹے گئے تھے مکہ کے لوگوں کے درمیان، کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو فلاں کام یہ کریں گے، فلاں کام یہ قبیلہ کرے گا، فلاں کام یہ قبیلہ کرے گا۔ تو مختلف کاموں کو جو بانٹا گیا تھا اس میں بنو عبد الدار کو علم برداری کے اگر جنگ ہوتی ہے تو جھنڈا ہمارا ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ جھنڈا انہی کو دیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے ان کو گرمانے اور جوش دلانے کے لیے کہا کہ بنو عبد الدار، ہم تم کو جھنڈا دیں گے، لیکن تم یاد رکھنا کہ بدر کے دن تمہارے علم بردار نضر بن حارث نے جھنڈا گرا دیا تھا اور سنبھالے نہیں رکھا تھا، اسی وجہ سے تم نے دیکھا کہ ہمارا وہاں اس دن کیا معاملہ ہوا تھا۔ اگر تم اس جھنڈے کو محفوظ رکھ سکتے ہو، اٹھائے رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تم جھنڈا لو، ورنہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے، قبائلی عصبیت کے اعتبار سے انہیں جوش آ گیا، اور یہ جوش دلانا مقصد بھی تھا اس کا۔ اس نے قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں جھنڈا دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کل جب جنگ ہوگی تو تم دیکھ لینا ہم کیا جوہر دکھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری تیاری ہو گئی، اب دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایسے موقع پر اب جنگ چھڑنے والی ہے، جوش پیدا کیا، ترغیب دی جنگ کی، اور کہا، ہدایت دی کہ دیکھو اس وقت تک تم حملے کا آغاز نہیں کرنا جب تک میری طرف سے تم کو حکم نہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صفوں کے بیچ میں موجود ہیں، آپ نے اوپر نیچے 2 زرہیں پہن رکھی ہیں، جنگی لباس میں آپ ملبوس ہیں، گھر میں بیٹھ کر دعا صرف نہیں کر رہے ہیں صوفیوں کی جیسا، ہاں محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں مصیبت کا، مقابلہ کر رہے ہیں، بہادری کی داد شجاعت دے رہے ہیں۔ اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ جب تک حکم نہ ملے حملہ نہیں کرنا، مقابلہ جب ہو جائے تو پوری ہمت اور اولو العزمی کے ساتھ مقابلہ کرنا، پیٹھ نہیں دکھانا۔ اللہ کے راستے میں تم اگر کام آ جاتے ہو تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اس درمیان آپ نے جوش دلانے کے لیے مزید اپنی تلوار، بے نیام کی تلوار نکالی اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان جیسے صحابہ کرام لپکے کہ اللہ کے رسول تلوار ہمیں دے دے، لیکن پیچھے سے ابو دجانہ سماک بن خرشہ صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا اس کا حق یہ ہے کہ دشمنوں کے چہروں کو اس سے بگاڑ دو، یہاں تک کہ اس تلوار کی دھار اور تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجیے، مجھے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا ابو دجانہ کو۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے باک جانباز صحابی تھے، ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جس کو انصار اور وہاں کے مسلمان کہتے تھے کہ یہ موت کی پٹی ہے۔ جب یہ پٹی باندھتے تھے تو موت کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے بیچ میں انتہائی جانبازی سے گھس جاتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لی، ہوا میں لہرائی اور اکڑ کر چلنے لگے۔ صفیں بن چکی تھی، صفوں کے بیچ میں اکڑ کر چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو دجانہ نے پٹی نکال کر جب باندھی تو کہا موت کی پٹی باندھ لی ہے، اور کہا اشعار پڑھنے لگے۔
کہ میں نے اپنے خلیل سے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کروں گا. چنانچہ جب بات کا واقعہ ہے کہ حضرت زبیر کہتے ہیں میں اسے آگے بیان کرتا ہوں، جب یہ اکڑ کر چلنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یہ وہ چال ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس مقام پر یہ ناپسندیدہ نہیں ہے کیونکہ دشمنوں کے سامنے وہ اکڑ رہے تھے، اکڑ کر چل رہے ہیں. کہا اس مقام پر نہیں، عام حالات میں اس طرح کی چال اللہ کو ناپسند ہے، اکڑ کر نہ چلو. قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ جِبَالًا لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑ کو اونچائی کو کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا دونوں طرف کے لشکر تیار ہو گئے. ابو سفیان کی تینوں کوششیں مسلمانوں میں بڑی تعداد میں ہیں، مسلمان ان کے مقابلے میں 700 ہیں، یہ 3000 یہ 700 مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا سے بھی زیادہ. پھر بھی مشرکین کو خوف ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اور کم ہو جائیں. اندازہ لگائیے اللہ نے شرک کی وجہ سے، شرک کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں خوف اور رعب ڈالتا ہے. مشرک بزدل ہوتا ہے، مشرک ڈرپوک ہوتا ہے، چاہے دکھائی نہ دیں لیکن یہ یقینی بات ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، رات کو میں نے درس میں کسی قدر بیان کیا شرک کے نقصانات کو، اس میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. بہرحال انہوں جب کوششیں ناکام ہوئی تو اب جب بالکل جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، نقطۂ صفر آیا، تو طلحہ بن ابو طلحہ عبدری بنو عبدالدار کا جو مشرکین کا علم بردار تھا، یعنی جھنڈا اٹھائے ہوئے، وہ سامنے آیا. یہ انتہائی بہادر اور نڈر آدمی تھا، لڑنے میں بھی بڑا ماہر. اس نے دعوت مبارزت دی، یعنی للکارا. مبارزت جنگ کا ایک طریقہ تھا کہ آغاز میں کسی ایک طرف سے نکل کر دوسرے کو چیلنج کیا جائے، للکارا جائے. اس نے للکارا، اونٹ پر سوار ہو کر باہر نکلا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف دعوت مبارزت دی. یہ دیکھ کر صاحب الرحیق المختوم نے بھی لکھا کہ اچھے مسلمان کترا گئے کیونکہ اس کی حد سے زیادہ شجاعت و بہادری کا چرچا تھا. لیکن اچانک مسلمانوں کے بیچ سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور بڑی تیزی سے اپنی تلوار سمیت اس کے اونٹ پر چڑھ گئے. طلحہ بن ابی طلحہ عبدری کے اونٹ پر چڑھ گئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر اونٹ کے نیچے گرے اور ذبح کر دیا. یہ پہلا منظر تھا اور مشرکین کی طرف سے آغاز میں ہی ان کے لیے ایک ضرب لگائی گئی حضرت زبیر کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ منظر دیکھا تو آپ خوش ہو گئے اور آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کی. بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اسی موقع پر آپ نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے موقع پر، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے. انتہائی بدر میں بھی انہوں نے بے جگری کا مظاہرہ کیا اور یہاں بھی لے کر گرے اور اس کو ذبح کیا. جیسے ہی وہ مر گیا اس کے خاندان کے اس کے ایک بھائی نے بڑھ کر جھنڈا پکڑ لیا. جھنڈا انہوں نے پکڑا، حضرت امیر حمزہ، حضرت علی، حضرت عاصم بن ثابت، یہ لوگ لپکنا شروع ہوئے. مشرکین کی طرف سے بھی عام جو ہے یلغار ہو گئی. دونوں لشکر مٹبھیڑ کی طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر بھیڑ گئے. سامنے سے مقابلہ ہونے لگا، لیکن جہاں جھنڈا گرا تھا حضرت زبیر نے طلحہ کو مارا تھا، وہیں جھنڈا لینے کے لیے جہاں دوسرا آتا صحابہ کرام میں سے کوئی اس کا کام تمام کر دیتا. آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیے نام بنام لکھا ہوا ہے کہ پھر جھنڈا فلاں نے اٹھایا اور پھر فلاں صحابی نے اس کو جو ہے قتل کیا. ہاں، اس میں سے حضرت زبیر نے 2 کو مارا، ہاں، جنہوں نے پہلے آدمی کو مارا تھا. حضرت امیر حمزہ نے مارا، بھگدڑ مچائی. حضرت علی ابن ابی طالب نے، حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک ہی گھر کے ماں بیٹے بھائی 6 لوگ اور پھر بنو عبدالدار کے 10 لوگ یکے بعد دیگرے مرتے رہے. جھنڈا جہاں اٹھایا جاتا رہا وہ گرتا رہا. جھنڈا سنبھالے. اس وقت یہی تھا کہ لشکر میں جنگ کے درمیان جھنڈا جب تک سلامت ہے تو لشکر سمجھا جاتا تھا کہ قائم ہے، اور یہ گر گیا تو عموماً لشکر بکھر جاتا تھا. چنانچہ اسے گرنے نہیں دیا جا رہا تھا. 10 لوگ قتل کر دیے گئے ایک ہی خاندان کے. اب بنو عبدالدار کا کوئی انسان وہاں باقی نہیں بچا تھا جو اس جھنڈے کو اٹھائے. انہی کا ایک غلام تھا جس کا نام ثواب تھا، سواد سے. اس نے لپک کر
اپنے مالکوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو لپک کر آخر میں 11ویں نمبر پر اس نے جھنڈا پکڑا. مسلمانوں کی طرف سے وار ہوا. پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا, دوسرا ہاتھ کٹا, پھر زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں سے اور اپنے پیٹ سینے سے جو ہے لپٹ کر اس جھنڈے کو سلامت رکھا, یہاں تک کہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اور جب ثواب بھی مر گیا تو مشرکین کا جھنڈا زمین پر گر گیا, اسے کوئی اٹھانے والا نہیں. یہاں جھنڈے کے پاس مرکز ثقل پر بھرپور جنگ جاری تھی, دوسری طرف الگ جنگ کا سلسلہ جاری تھا. لوگ مسلمانوں کی طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے, مشرکین کی صفیں اکھڑ رہی تھی, مشرکین بکھرے جا رہے تھے. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے جو کہا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ, اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے. ہاں, حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے. یہ دوسرا نقشہ تھا جب پانسا پلٹا, ہم اسے آئندہ ہفتہ جانیں گے. مسلمان پہلے وہلا میں بہت ہی مختصر سی مدت میں مشرکین کو تتر بتر کر دیا. 3000 کے لشکر کو 700 لوگوں نے. ایک طرف ابو دجانہ جو مشرکین کی صفوں میں گھستے جا رہے ہیں. حضرت زبیر کہتے ہیں, ان کا بیان ہے, زبیر بن عوام رضی اللہ, بڑے خود بہادر تھے, پہلے آدمی کو اونٹ پر چڑھ کر گرا کر جو مارا, بدر میں بھی زیادہ شجاعت دے رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ جب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے, اور میں لپٹا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ میں آپ کا پھوپھی زاد بھائی تھا, ہاں, میں لڑنے میں ایک صلاحیت اور نام رکھتا تھا, میری ایسی ایسی حیثیت تھی, پھر بھی آپ نے مجھے نہیں دیا, میں مہاجر تھا. تو میرے دل میں یہ بات کچھ بری لگی کہ مجھے چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو دیا, جبکہ ابو دجانہ نے میرے بعد تلوار مانگی تھی. تو مجھے دل میں یہ فکر تھی کہ جب اللہ کے رسول نے اسے دیا ہے, انہیں دیا ہے, تو ان کے جوہر دیکھنے چاہیے, یہ واقعی جوہر دکھائیں گے. کہا میں لڑنے کے ساتھ ساتھ میری نگاہیں ابو دجانہ کا تعاقب کرتی رہی, دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ مشرکین کے لشکر میں انتہائی بے خوفی اور جانبازی کے ساتھ گھس رہے تھے, اور اندر تک صفوں کو چیرتے ہوئے, لوگوں کو درہم برہم اور زخمی کرتے ہوئے, کسی کو مار رہے ہیں, کسی کو زخمی کر رہے ہیں, بے جگری سے اندر گھس گئے, اور اشعار بھی پڑھ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے یہ تلوار دی ہے, میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے لڑ رہا ہوں. کہا میں دیکھتا رہا, میں نے دیکھا کہ ابو طلحہ, ابو دجانہ مشرکین کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, کہ سامنے سے ایک مشرک مسلمان زخمیوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے, مسلمانوں کو کی صفوں کو کاٹتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے, اور یقیناً دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا. جب دونوں کا ٹکراؤ ہوا تو میں نے دیکھا کہ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا. پہلا وار ابو دجانہ نے اپنی ڈھال پر روکا مشرک کا, اور دوسرا وار جب کیا تو اس کا کام تمام کر دیا. میں نے کہا یہ خوب رہی. پھر اس کے بعد ابو دجانہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے, یہاں تک کہ مشرکین کی صفوں کو چیر کر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں عورتیں تھیں. عورتیں پیچھے سے ان کو مشرکین کو جوش دلا رہی تھی کہ اے عبدالدار, اے ہمارے پاسداروں, جہاں بازی سے وار کرو, اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم کو گلے لگائیں گی, تمہارے لیے قالینیں بچھائیں گی. یہ ان کے اشعار کے ترجمے ہیں, الرحیق المختوم وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر تم پیچھے ہٹتے ہو تو ہم تم سے روٹ جائیں گی, تم کو دور کر دیں گی. کہ انہیں جوش دلانے کے لیے اس مقام تک پہنچ گئے. اس میں سر فہرست عورتوں کی سردار ہند بنت عتبہ تھی, ابو سفیان کی بیوی. چنانچہ جب ابو دجانہ عورتوں تک پہنچے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ خواتین ہیں. ہاں, حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص پر حضرت ابو دجانہ نے تلوار کو اٹھایا, اور بالکل سر کے بیچ میں پہنچنے کے بعد اپنی تلوار روک لی اور ہٹ گئے. میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کیا معاملہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. بعد میں پتا چلا کہ ابو دجانہ جیسے ہی وار کرنے لگے تو اس شخص کی طرف سے جب آواز نکلی جزا فضا کی, ہائے اور اف کی, تو انہیں پتا چلا کہ یہ عورت ہے, مرد نہیں. تب ابو دجانہ نے اپنا وار روک لیا اور ہٹ کر کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بے عزت نہیں ہونے دوں گا ایک عورت پر وار کر کے. عورت پر وار اس تلوار سے میں نہیں کر سکتا. اور آپ وہاں سے ہٹ گئے. یہ ابو دجانہ کی داد شجاعت تھی. دوسری طرف امیر حمزہ
یہ بھی مشرکین کے صفوں کو کاٹتے ہوئے ان کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ گئے، چاروں طرف سے مشرکین، بیچ میں ابو طلحہ گھرے ہوئے، اور اس طرح آپ حملہ کرتے کہ جیسے ہوا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اڑاتی ہے، لیکن لڑتے لڑتے یہ شہادت کے درجے کو، شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ چنانچہ وحشی ابن حرب، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، یہ طائف کی جنگ کے بعد مسلمان ہوئے، بخاری وغیرہ میں روایت ہے، اور اسی نیزے سے جس سے حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا وہاں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو مارا تھا یمامہ کی جنگ میں۔ وحشی ابن حرب کہتے ہیں کہ میں غلام تھا، جبیر ابن مطعم کا غلام تھا، اور جبیر ابن مطعم کے چچا طعیمہ بدر میں مارے گئے تھے۔ جبیر ابن مطعم نے جب احد کے لیے لشکر نکلنے لگا تو انہوں نے مجھ کو بلا کر کہا کہ وحشی، تم نیزہ مارنے میں بڑے ماہر ہو، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اس جنگ میں مار دیا تو میرے چچا کا بدلہ پورا ہو جائے گا اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ بس میرے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ مجھے امیر حمزہ کو مارنا ہے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ جنگ کا شعلہ جب گرم ہوا تو کہا کہ میں اپنا نیزہ سنبھالے سامان کے پاس سے اوٹ لیتا ہوا امیر حمزہ کو میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی، اور خود ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر حمزہ ایک خاکستری اونٹ کی طرح میدان میں گھسے چلے جا رہے ہیں، سر پر باندھے لوگوں کو بری طرح جو ہے مار رہے ہیں، اور سر پر انہوں نے غالباً بدر میں باندھا تھا، ہاں، اور پھر جو ہے مشرکین کو تتر بتر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز ٹکتی ہی نہیں تھی، جو مشرک آیا اسے زخمی کر دے رہے ہیں، اس کی حالت کو خراب کر دے رہے ہیں، اسے منتشر کر دے رہے ہیں، بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کہا میں جہاڑوں کی اوٹ لے کر ابھی ان کو نشانہ لے رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ایک آدمی تیزی سے ان تک پہنچا، سبا بن عبد العزا، لیکن امیر حمزہ نے جیسے ہی ان کو سامنے پایا وہ شرمگاہ کو کاٹنے والی کے بیٹے کہہ کر کہا کہ یہ لے تیرا انجام، اور اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جیسے اس کا سر اس کے بدن پر تھا ہی نہیں۔ کہا یہ میں نے دیکھا، اپنا نیزہ میں نے سنبھالا اور نیزے کا نشانہ لیا، جب میرے مطابق میں جیسا چاہتا تھا نشانے پر آ گیا تو میں نے پھینک مارا، میرا نیزہ امیر حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ انہوں نے اس کے باوجود میری طرف لپکنے کی کوشش کی لیکن مغلوب ہو گئے، اور میں دیر تک ٹھہرا رہا یہاں تک کہ ان کا کام تمام ہو گیا۔ جب وہ پورے طریقے سے جان نکل گئی تو میں واپس آیا اور سامان کے پاس بیٹھ گیا، مجھے اب کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے کہ میں تو صرف ان کے قتل سے اپنی آزادی چاہتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت ہوئی، اس کے باوجود مسلمان بے جگری سے لڑتے رہے۔ اس دن صحابہ کرام میں سے متعدد لوگوں نے شجاعت اور بہادری کے ایسے نمونے پیش کیے جس کی مثال نہیں ملتی، چاہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمر فاروق ہوں، علی بن ابی طالب ہوں، زبیر ہوں، عبداللہ بن جحش ہوں، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور دوسرے متعدد صحابہ کرام۔ ان کی بہادری اور داد شجاعت کا نتیجہ تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، انتشار پیدا ہو گیا، ان کا جو جھنڈا گرا ہوا تھا اسے اٹھانے والا جب کوئی نہیں رہا تو یہ لوگ منتشر ہونے لگے۔ اس درمیان حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے اپنا دستہ لے کر 3 مرتبہ ابو عامر فاسق اور خالد بن ولید نے پیچھے سے حملے کی کوشش کی، دائیں جانب سے، اسی جبل الرمات سے جہاں اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ تیر اندازوں نے بھی بڑی جو ہے مہارت کے ثبوت کے ساتھ 3 مرتبہ خالد بن ولید نے کوشش کی، 3 مرتبہ پیچھے سے حملے کی، تینوں مرتبہ ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ اسی درمیان جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ حضرت حنظلہ اسدی، یہ ابو عامر فاسق جس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اس کے بیٹے تھے، نئی شادی ہوئی تھی، دلہن کے ساتھ تھے، اپنی بیوی کے ساتھ تھے، ہم آغوش تھے۔ اعلان ہوا کہ مسلمانوں میں جو جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکل پڑے، اپنی بیوی کے پاس سے روٹ کے ڈائریکٹ میدان جنگ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ نکل گئے، اور پھر مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے سردار ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ ابو سفیان جو سپہ سالار لشکر تھا اور اس کو وہ مارنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ اس وقت شداد بن اوس ان کے لشکر میں جھٹ لپک کر جو ہے خود حضرت حنظلہ پر حملہ کیا اور خود ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت مقدر کی تھی، جن کو الغسیل کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، بیوی سے ملاقات کر کے اسی حالت میں میدان جنگ میں پہنچے تھے، بعد میں تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ ان کی جسم ہوا میں اٹھا ہوا ہے، بعض روایت سے معلوم پڑتا ہے، اور ان سے پانی ٹپک رہا ہے، کہا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ناپاکی کی حالت میں یہ آ گئے تھے، فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ کی شہادت ہوئی، تیر اندازوں نے 3 مرتبہ کھدیڑا،
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان جو ہے چھاتے چلے گئے، ایمانی جذبے کے ساتھ مسلمان لشکر جو ہے آگے بڑھتا رہا، مشرکین منتشر ہوتے رہے، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بہت کم مدت میں ایسا ہوا کہ مشرکین پسپا ہو کر میدان سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ بخاری میں اور دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے مشرکین کی عورتوں کو دیکھا کہ اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا کر بھاگ رہی ہیں پہاڑیوں، احد کی پہاڑیوں میں، ان کی پنڈلیاں اور پازیب نظر آ رہے تھے۔ شریف خاندانوں کی عورتوں پہ یہ شکل ایسی ہی حالت میں ہو سکتی تھی اس زمانے میں جب بہت ہی خوف اور دہشت کا معاملہ ہو۔ آج کے زمانے میں تہذیب اور تمدن میں عورتیں ننگی ہو جاتی ہیں، اس وقت جاہلیت کی شریف خاندان کی عورتیں جو ہے کپڑے نہیں اتارتی تھی۔ بہرحال ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، ان کا لشکر منتشر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے میں سے ایک جماعت نے مشرکین کا کچھ دور تک تعاقب بھی کیا، ان کے پیچھے بھاگنے لگے، یہ میدان سے پیچھے بھاگے، منتشر ہو گئے، کچھ تتر بتر ہو گئے، ادھر سے یہ بھاگ رہے ہیں، میدان میں جو مشرکین ہیں ان کے سامان ہے، مسلمان مال غنیمت کے طور پر اسے سمیٹنے لگے۔ جب یہ منظر تیر اندازوں نے دیکھا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں صرف اشارہ کروں اور آج کی بات ختم کروں۔ تیر اندازوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو ان میں سے کئی لوگوں نے کہا غنیمت غنیمت، چلو غنیمت کا مال سمیٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے یاد دلایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تلقین کی تھی کہ کچھ بھی حالت ہو جائے جب تک وہ کہا نہ جائے تم اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ لیکن اکثریت نے مانا نہیں، 50 میں سے 40 تیر اندازوں نے جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے میدان کی طرف آگے لپک گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر خالد ابن ولید نے فائدہ اٹھایا اور بڑی تیزی سے چکر کاٹ کے پیچھے سے پہنچے، اور وہ 10 صحابہ کرام عبداللہ بن جبیر کے ساتھ بقیہ جو 9 تھے ان کو ملا کر 10 صحابہ کرام کو پہلے شہید کیا، ان کا مقابلہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ تعداد میں بہت کم تھے، ان کو شہید کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئندہ جمعہ کو قرآن کی آیت اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جو جنگ کا پانسا اور نقشہ پلٹ گیا اس کی کچھ تفصیلات جانیں گے۔ ابھی مسلمان فتح سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی پہلے مرحلے میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی اس کو کامیاب ہوتے ہوئے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تھوڑی ہی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کامیابی ملی، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی کامیابی سے کچھ کم نہیں تھی کہ یہاں بھی 700 کے مقابلے میں 3000 ہیں اور بہت کم وقت میں فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تھوڑا سا انحراف کیا، غلطی کر بیٹھے، انسان تھے۔ 40 لوگ ہٹ گئے، سپہ سالار اور رسول کی بات نہیں مانی، اور پیچھے سے خالد ابن ولید کا دستہ آیا۔ پہلے وہ 10 صحابہ، جب مسلمان غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کا عمومی بھگتان جب بھگتنا پڑتا ہے تو پہلی ضرب ان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جنہوں نے غلطی نہیں کی۔ کشتی میں سوراخ کسی ایک آدمی نے کیا، جب کشتی ڈوبتی ہے تو وہ بھی ڈوبتے ہیں جنہوں نے سوراخ نہیں کیا۔ ایسے ہی 40 لوگ ہٹے تھے، غلطی ان کی تھی۔ 10 صحابہ کرام وہاں موجود تھے، پہلے وہ شہید ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکامیاب ہو گئے، شہادت بہت اعلیٰ مقام ہے، اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام اور درجات سے نوازا، لیکن اس کی جو پہلی مصیبت کی شکل مادی اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں جنگ میں شکست کا معاملہ، تو پہلے ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے غلطی نہیں کی تھی۔ اجتماعی حالات میں یہی ہوتا ہے، جو غلطی کرتا ہے جب اس کا بھگتان بھگتنا قوم کو پڑتا ہے تو غلطی کرنے والے اور نہیں کرنے والے عمومی طور سے سب لپیٹ میں آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے غلطی نہیں کی وہ اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خالد کا دستہ جب پیچھے سے آیا تو اب جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مشرکین نے نعرے لگائے، اپنے لوگوں کو آواز دی، جو بھاگتے ہوئے مشرک تھے وہ واپس پلٹے۔ ایک مشرکہ عورت نے گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھا لیا، اس جھنڈے کے گرد پھر سے مشرکین اکٹھا ہونے لگے۔ اب نقشہ یہ بنا کہ مسلمان یہاں ہیں، میدان جنگ میں غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 صحابہ کرام کے ساتھ الگ ہیں، خالد ابن ولید نے پیچھے سے جب حملہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ، مسلمانوں کا لشکر الگ، مشرکین پیچھے سے واپس لوٹ رہے ہیں وہ الگ، اور مسلمان 2 جبڑوں کے بیچ میں پس کر رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کا ذکر کیا، اس کے اسباب بتائے، کیوں یہ صورتحال ہوئی۔ ہمارے رب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آج مسلمانوں کو قدم قدم پر جو ناکامیابی کا شکار ہونا پڑتا ہے اس کی کیا وجہ ہے،
اگلے اس واقعے کی جو اگلی کڑی ہے اس میں ظاہر ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لكم وللمسلمين صلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.